بنگلہ دیش میں عوامی مینڈیٹ کے بعد اقتدار کی منتقلی کا باضابطہ عمل جاری ہے، جہاں 13ویں جاتیہ سنگت کے 9 منتخب ارکان نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ اس سیاسی عمل کے ساتھ BNP کے رہنما طارق رحمان کی بطور وزیر اعظم تاج پوشی کی راہ ہموار ہو گئی ہے، جنہوں نے خود بھی رکن پارلیمان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ آج شام منعقد ہونے والی باوقار تقریب میں طارق رحمان ان کی وفاقی کابینہ حلف اٹھائے گی، جس میں پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر اقبال کر رہے ہیں۔ یہ تقریب بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایک نئے جمہوری باب کا آغاز ہے۔ دوسری جانب عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے 18 ماہ تک ملک کا نظم و نسق سنبھالنے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ قوم سے الوداعی خطاب میں انہوں نے کامیاب انتخاب کے انعقاد پر سیاسی جماعتوں اور عوام کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ ملک میں آزادی، اظہار اور بنیادی حقوق کا تسلسل برقرار رہے گا۔ حالیہ انتخابات میں خالدہ ضیاء کی جماعت BNP اور اس کے اتحادیوں نے 212 نشستوں کے ساتھ 2/3 اکثریت حاصل کر کے کلین سویپ کیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی 68 نشستوں کے ساتھ بڑی قوت بن کر ابھری۔ اسی پر بات کریں گے، ہماری گیسٹ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، تجزیہ کار ہیں عظمیٰ رومی صاحبہ۔ بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا BNP اس بار ماضی کے مقابلے میں زیادہ میچور سیاست کر دکھائے گی؟ اور دوسرا، ڈاکٹر محمد یونس کا کردار اور الوداع، ڈاکٹر محمد یونس نے عبوری دور میں جو اصلاحات کیں، آپ کیا سمجھتی ہیں اب وہ استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں اور اس سے نئی منتخب حکومت نئی اصلاحات لے کر آئے گی؟ بنگلہ دیش کے لیے کیا معاملات ہونے والے ہیں؟ خطے کے لیے کیا چینجز ہوں گے اس میں؟ خطے کے لیے اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں جمہوری تسلسل کے لحاظ سے اس کو بڑا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ طارق رحمان کے اقتدار سنبھالتے ہی اس کو سیاسی تبدیلی کے طور پر نہیں بلکہ ایک جمہوری تسلسل کے لیے بھی نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جمہوری تسلسل کا یہ ایک اہم امتحان ہوگا، اور اگر اس منتقلی کو آپ کہیں کہ یہ پائیدار ہوگی یا ناپائیدار ہوگی، تو اس کے لیے چند فیکٹرز جو ہیں ان کو بڑا امپورٹنس دی جا رہی ہے اور جس کو دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی تو بات تو یہ ہے کہ اگر اس مرتبہ بھی بنگلہ دیش کی سیاست شخصیات کے گرد گھومتی ہے تو پھر اس میں ہم چینجز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہاں پر اس سیاست میں ہمیں یہ عنصر زیادہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کیا جائے گا، ادارہ جاتی ریفارمز کیے جائیں گے، پھر پارلیمان کی خود مختاری کس حد تک لائی جاتی ہے اور عدالتی آزادی اس میں کیا رول ادا کرتی ہے، کس حد تک اس کو تقویت دی جاتی ہے ان تمام انسٹیٹیوشنز کو، تو اگر تو ان پر ریفارمز کیے جاتے ہیں، ان میں اصلاحات لائی جاتی ہیں، تو پھر اسے پائیدار کہا جا سکتا ہے، لیکن ادروائز جو ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ محض چہروں کی تبدیلی ہے۔ تو یہ ابھی 18 ماہ کا جو ان کا عبوری دور تھا، اس کے بعد جب انتخابات ہونے تھے تو اس وقت یہ بہت زیادہ اس چیز کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس بات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہ فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور چونکہ ہم نے یہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو موسٹلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے کچھ حلقوں میں آگے پیچھے کچھ باتیں سننے کو ملی، لیکن اوور آل جو ایک وہاں کی سیاست کا ایک لوگوں کا جو رویہ تھا وہ بہت میچور ہم نے دیکھا۔ تو BNP کی جو اگر آپ سیاست کی بات کریں، ان کا سیاسی رویہ ماضی کے لحاظ سے میچور ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک اہم رول پلے کرے گا، کیونکہ ماضی میں جو BNP ہے اس نے سڑکوں کی سیاست کی ہے، بائیکاٹ بھی کیے ہیں الیکشنز کے، بڑے سخت قسم کے نیریٹیوز بھی وہ اپناتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جب ہم نے پارٹی کے جیتنے کے بعد ہم نے لوگوں میں جو رویہ دیکھا وہ یہ تھا کہ لوگ نہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے باہر آئے، نہ دوسری جماعت جو تھی وہ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر باہر نکلی، تو ہمیں لوگوں میں ایک میچورٹی نظر آئی۔ اور جب ہم نے ایون جو پارٹی جیتی BNP اس کے ورکر سے بھی پوچھا کہ آپ نے اپنی جیت کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے قائدین کی طرف سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے اس قسم کا کوئی رویہ نہیں اپنانا، آپ نے میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو جو BNP ہے وہ اپنے لوگوں تک بھی یہ بات منتقل کرنے میں ان کو عمل درآمد کرانے میں کامیاب رہی کہ وہ سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کریں۔ سو اگر ہم اس رویے کو دیکھیں الیکشن کے فوراً بعد، تو ہمیں جو BNP کی سیاست ہے اس میں ہمیں ایک اپیرنٹلی فوری طور پر ایک چینج نظر آتی ہے۔
تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کنٹینیوڈ رہتی ہے تو یہ سیاسی میچورٹی کا اور ان سے ہم میچور سیاست کی توقع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ، بھارت کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی ہم نے دیکھا، حسینہ واجد کے ساتھ جو کچھ ہوا، تختہ الٹا، بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات جس نہج پر ہیں، سب کچھ سب کے سامنے ہے. اب آپ کیا سمجھتی ہیں BNP کی 2/3 اکثریت اور اقتدار میں واپسی سے بھارت کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور نئی خارجہ پالیسی میں انڈیا آؤٹ جیسے رجحانات سامنے آئیں گے، ان کو تقویت ملے گی؟ اگر ہم پچھلے دور میں دیکھیں، شیخ حسینہ کے دور میں، تو جو بھارت اور بنگلہ دیش ہیں ان کے تعلقات کافی کلوز رہے ہیں. اگر اس کو غیر معمولی حد تک کہا جائے تو وہ بھی درست ہوگا. تو سرحدی معاہدے بھی تھے اس میں انوالو، سیکورٹی تعاون ان کا بڑا زیادہ انوالو تھا، کنیکٹیوٹی کے جو ان کے منصوبے تھے، اس نے ان کی جو اسٹریٹجک شراکت داری تھی اس کو بہت کلوز کر دیا تھا. تو اب چونکہ BNP 2/3 اکثریت کے ساتھ آئی ہے، لیکن اس وقت اگر ہم لوگوں میں رویہ دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پرو پاکستان ہیں. اس وقت لوگوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کے ساتھ جو قربت ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے جو ان کے دل میں محبت تھی پاکستان کے لیے وہ سامنے آ گئی ہے. بہت شکریہ.